أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. اس کی عزت کو گھٹانے کے لیے بولنا یہ جائز نہیں ہے، مگر معاملے کو سلجھانے کے لیے، معاملے میں سدھار کے لانے کے لیے، اپنا حق حاصل کرنے کے لیے جا کر ہم کسی سے شکایت کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو ٹھیک کر سکتا ہو، تو پھر خود ہی کوئی حکمت عملی اختیار کریں کہ اس کے چنگل سے نکل جائیں یا وہ ٹھیک ہو جائے. پھر خود کوئی کرنا پڑے گا. جی بعض ٹائم ایسا ہوتا کہ بعض بچیاں اپنے ماں باپ کو بولتے جا کے یہ میرے پہ ظلم ہو رہا، یہ ظلم ہو رہا، اور ماں باپ سپورٹ نہیں کرتے کیونکہ دنیا کی عزت کے خاطر ہمارا مطلب لوگ کیا بولیں گے اگر بچی واپس آ گئی گھر کو، تو نہیں وہیں رہو، کیسا بھی رہو برداشت کرو. نہیں کیسا بھی رہو برداشت کرو، وہیں رہو، ایسا نہیں، بلکہ اس کو حکمت عملی سکھانا ہے، اس کو عمدہ اخلاق سکھلانے ہیں، اس کو ہمت دلانی ہے، اسے اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ بیٹا اللہ سے فریاد کرو. چلیں عزت کا ویسے مسئلہ ماں ہے. باپ کے لیے آپ کیا بولیں گے جو ویسا کرتے اپنے بچیوں کے ساتھ، زیادہ تر ہوتا ایسا، تو ان کے لیے کیا مشورہ دیں گے آپ؟ مطلب اگر کبھی زندگی میں اگر ایسا آیا کسی کو مشورہ دینا پڑا تو دے سکتا ہوں نا، اس لیے پوچھ رہا ہوں. نہیں، ایک تو یہ کہ نکاح ایسی جگہ کرنا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، میری اپنی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنی بچیوں کا اگر رشتہ اگر تلاش رہے ہوں تو بالکل مطلب حدیث کے مفہوم الفاظ ہیں، حدیث کے وہ جملے نہیں ہیں. مفہوم یہ ہے کہ یعنی ایسی جگہ لڑکی کے دینے میں پوری احتیاط کا دامن اختیار کرو، کیونکہ آپ کی بچی جہاں نکاح ہو کر جا رہی ہے وہ غلام ہو جاتی ہے، غلامی کی نوبت آ جاتی ہے، یعنی وہ غلام کی طرح ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے دیکھ کر دیا کرو، یعنی حدیث کی انشاءاللہ میں کل آپ کو حدیث کے ٹھیک الفاظ بتاؤں گی. تو یہ ہے، تو مطلب یہ. اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح کرنے میں، رشتے کے تلاشنے میں کچھ باتوں کی تعلیم دی ہے کہ لڑکا کیسا ہو یا لڑکی کیسی ہو، جوڑ آپس کا کیسا ہو. سب سے پہلے دینداری کو دیکھنے کو کہا گیا، اخلاق دیکھنے کو کہا گیا، اس کا حسب و نسب دیکھنے کو کہا گیا. ہم کیا کرتے ہیں، صرف ڈگری اور مال دیکھ لیتے ہیں اور خوبصورتی دیکھتے ہیں. ہم یہاں پر غلطیاں خود ہم کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ نکاح میں جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود اپنا نکاح، اپنی بیٹیوں کا نکاح اور صحاباؤں کا نکاح ہمارے سامنے کتابوں میں بھرے پڑے ہیں کہ کیسے ہوا کرتے تھے. نکاح ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی سنت ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کا جب حکم ہے تو یہ ایک فرض کا درجہ رکھتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یوں فرمایا کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت میں سے ہے، جو کوئی اس سے انکار کرے گا وہ ہم میں سے نہیں، یہ کہا گیا. اور نکاح کی غرض یہ ہے کہ انسان کا ایمان مکمل ہو جائے. نکاح کا مقصد انسان کے ایمان کے مکمل کرنے کے لیے، کہ مرد کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نکاح نہ کرے، اور اسی طریقے سے عورت کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ایک اور حدیث یہ ہے کہ عورت کا پردہ بھی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نکاح نہ کرے، کہ عورت پردے میں رہتی ہے اگر وہ شوہر والی ہو جاتی ہے. تو یہ سارے اغراض ہیں، یہ سارے مقاصد ہیں نکاح کے کرنے کے. مگر ہم نے اس کو ایک خواہش اور ایک کیا کہیں، ایک فخر کے لیے، ایک شہرت کے لیے، اس کے غرض کو ہم نے بدل دیا ہے، اور اتنی اس میں قباستیں ہم نے پیدا کر لی ہیں کہ یہ پورا اللہ کے حکم سے ہٹ کر یہ ہماری منمانی اور نفس پرستی پر آ گئی ہے. یہ بات جب ہماری منمانی اور نفس پرستی پر جب بات آ جاتی ہے کہ ایک تو نکاح سے پہلے کوئی پردے کا اہتمام نہیں، آپس میں بات چیت، آپس میں میل ملاپ، پھر ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے کو پسند کرنا، ایک دوسرے سے باتیں کرنا، پھر شادی کی محفل میں ہر طرح کے خرافات، تصویریں ہو، ویڈیو ہو، عورتوں اور مردوں کا آپس میں اختلاط ہو، یا تو پھر جو ہے جہیز کی مانگیں ہوں، یا ریا اور شہرت کے غرض سے اس نے ہماری بچی کا نکاح ہم فلانے سے بڑھ چڑھ کر کریں گے، ایسا کریں گے کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے. یعنی جتنی بھی چیزیں داخل ہیں، یہ سب کے سب اللہ کو ناراض کرنے والے
اور نبی کے طریقے سے ہٹانے والا کام ہے۔ جہاں کہیں اللہ ناراض ہو گیا اور جہاں کہیں نبی کا طریقہ چھوٹا، وہاں پر اللہ رب العالمین اسی میں انسان کو پریشان کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے تجارت کے معاملے میں اللہ کی نافرمانی کی اور نبی کا طریقہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی تجارت میں اس کو پریشان کر دیں گے۔ اس کی تجارت اس کے لیے فائدہ مند اور سود مند اور چین و سکون کا ذریعہ نہیں بلکہ وبال بن جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے نکاح کے معاملے میں اللہ کے احکامات کو توڑا، نبی کے طریقے کو چھوڑا، تو پھر اللہ رب العالمین وہ ازدواجی زندگی کو اس کے لیے جہنم کا گڑھا بنا دیں گے۔ ان کی ازدواجی زندگی ان کے لیے چین و سکون کا ذریعہ نہیں بلکہ ان کی آپس کے پھوٹ کا، فتنوں کا ذریعہ بنا دیں گے۔ تو ہمیں اپنے دامن میں جھانکنا ہے کہ مسائل پیدا کیسے ہو رہے ہیں، ہم نے غلطی کہاں سے شروع کی ہے۔ لڑکے کو چننے میں غلطی کی ہے، یا خاندان چننے میں غلطی کی ہے، یا ہم نے آپس کے عقد میں، نکاح کے عقد میں غلطیاں کی ہیں، کہاں غلطیاں کی ہیں۔ اب توبہ استغفار میں لگنا ہے، جتنا توبہ استغفار کریں گے۔ ہاں، اس سب کے باوجود بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ بعض چیزیں آتی ہیں، شیطان ضرور آتا ہے، انبن ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے بھی ناراض ہو کر چلے گئے تھے، 40 دن الگ چلے گئے تھے، بالکل بات چیت نہیں کی تھی۔ تو ہوتا ہے، کہیں کچھ کہیں ہوتا، یہ چیزیں ہوتی ہیں، مگر وہاں پر ہم اپنی بچیوں کو یہ سکھائیں گے کہ ایمان اور اعمال کے ذریعے سے، حسن اخلاقی کے ذریعے سے، حکمت کے ذریعے سے ہم معاملے کو سنبھال لیں۔ اگر پھر بھی معاملہ نہیں سنبھل رہا تو کورٹ اور کچہری کے چکر کاٹنے کے بجائے حکمت اور نیک نصیحت سے، پردہ پوشی کے ساتھ آپس کے معاملات کو مابین بیٹھ کے، جیسے قرآن شریف میں آگے آئے گا، ساری باتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ، ساری تعلیمات آ رہی ہیں کہ پہلے جماعت کی شکل میں بیٹھا جائے، مسلمانوں کی یعنی گھر کے فریقین کے، یعنی دونوں جماعتوں کی، دونوں گھرانوں کے، دونوں خاندانوں کے لوگ آپس میں بیٹھے، کوئی امیر بن کر رہے درمیان میں، اور جو ہے آپس میں سلجھانے کی کوشش کریں۔ پھر بھی بات اگر سلجھ نہ جائے تو پھر بجائے معاملے کے بگاڑ پیدا کرتے ہوئے یا ظلم سہتے ہوئے جینے کی شریعت اجازت نہیں دیتا۔ شریعت یہ کہتا ہے کہ ظلم کا جہاں پر بات پیدا ہو رہی ہے تو اس ظلم کی جڑ کو ختم کر دو۔ تو قرآن یہی کہہ رہا ہے، آگے سورہ بقرہ میں ہی آتا ہے کہ نیک نصیحت کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، بالکل اچھے اخلاق کے ساتھ تحفے و تحائف دے کر آپس میں جدائی اختیار کر لینی چاہیے۔ اگر بات بالکل نہیں بن رہی، مزاج بالکل خلاف ہے، مزاجیں نہیں بن رہے، تو کوئی زبردستی نہیں ہے نبھانے کی، شریعت بالکل اجازت نہیں دیتا نبھانے کی، مطلب زبردستی نہیں کرتا۔ ایک صحابیہ عورت آئیں اور آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا یہ فلانا میرا جو نام لے کر کہا کہ مطلب جو میرے شوہر سے میرا مزاج نہیں جمتا، مجھے نہیں بھاتا، دل کو میرے نہیں بھاتا، میں جدائی اختیار کرنا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام، وہ جو شوہر تھے وہ اپنی بیوی پر بالکل فریفتہ تھے، فدا تھے، عاشق تھے اپنی بیوی کے، مگر بیوی کو نہیں بھا رہے تھے۔ تو صحابی عورت نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، نے فرمایا کہ وہ تو تم پر جان نثار کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ کرتا ہے مگر میرا دل نہیں مانتا، میرا دل نہیں مانتا، میرا مزاج نہیں ملتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جدائی کروا دی دونوں میں۔ ایک صحابیہ عورت آئیں اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، فلانا شخص، فلانے صحابی جو ہے مجھ سے نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں، کیا کروں؟ مشورہ طلب کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح نہ کرو ان سے، اس لیے کہ وہ ان کے اندر مارنے کی عادت بہت ہے، وہ اپنے کندھے پر سے ڈنڈا نہیں ہٹاتے ہیں۔ یہ وجہ بتائی کہ وہ ان کے اندر مارنے کی عادت ہے، تو تم ان سے نکاح نہ کرو۔ یعنی اسلام میں کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے، مگر طریقہ ہے، سلیقہ ہے۔ تو اس طریقے اور سلیقے پر چلیں گے تو انشاءاللہ یہ جو کثرت سے جو چیزیں پیش آ رہی ہیں وہ نہیں ہوں گی۔ چلیں ہم آگے دیکھیں گے۔ اصل تو جہاں اللہ کے احکامات چھوٹتے ہیں اور نبی کا طریقہ ٹوٹتا ہے، وہاں سے فساد شروع ہو جاتا ہے۔
پھر استخارے کی بھی اللہ رب العالمین کے نبی علیہ السلام نے استخارے کا نظام بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ استخارہ کرو اگر کسی سے نکاح کرنا ہو تو، یعنی جہاں بھی اس میں نکاح کے معاملے میں شروع سے لے کر اخیر تک اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی تعلیم دی گئی ہے۔ جی، یہ استخارے کی کوئی پرٹیکولر طریقہ ہوتا ہے کیا اس کو کرنے کے لیے؟ ہاں، احادیث میں موجود ہے نا کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد استخارے کی دعا پڑھیں، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کرتے ہوئے، پھر وہاں پر استخارے کی اس میں جو 2 جگہیں ہیں وہاں پر جب وہاں پر پہنچیں گے اس دعا میں تو پھر ہمارے اس کام کی نیت دل میں کریں، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا مانگ کر سو جائیں۔ تو یہ یہاں پر استخارے میں خواب دیکھنا مقصد نہیں ہے، خواب دیکھنے کا کہیں نہیں آتا حدیث میں۔ استخارہ یعنی مشورہ طلب کرنا ہے، خیر مانگنا ہے، خبر مانگنا نہیں ہے۔ ہم نے استخارے کو خبر بنا لیا، خبر نہیں، انفارمیشن کوئی دے رہے ہیں، اللہ پاک اتر کر آ رہے ہیں اور ہمیں کوئی خبر دے رہے ہیں، کوئی میسیج دے رہے ہیں، ایسی کہیں کوئی بات نہیں ہے، خیر طلب کرتے ہیں، استخارہ خیر سے بنا ہے۔ تو اس کے بعد پھر بندے کا دل جس طرف مائل ہوگا، اس کے لیے جس طرف آسانیاں کھلتی چلی جائیں گی، وہ جو ہے ہم سمجھیں اسی اللہ تعالیٰ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان ہے، یہ راستے کھل رہے ہیں، یہ سکون اور چین اس میں نصیب ہو رہا ہے، دل یہاں پر جمع ہے، بس آگے بڑھتے جانا ہے۔ یعنی استخارے کی دعا کے بعد جو بھی ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک خیر ہی کریں گے، کیونکہ ہم نے اللہ سے خیر مانگا ہے، ہم خیر مانگ کر آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر خیر ہی ہوگا۔ اس کا کوئی پرٹیکولر ٹائم تو نہیں ہوتا، ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں؟ ہاں، کبھی بھی کر سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ویسے مسنون طریقہ رات میں سوتے وقت کرنے کا ہے، کیونکہ انسان دن بھر الجھنوں میں، پریشانیوں میں، پراگندگیوں میں رہتا ہے، تو جب سو کر اٹھے گا تو پھر ایک اس کا دماغ بھی سیٹلڈ رہے گا، فریش رہے گا، پھر ٹھیک بات اس کے ذہن میں آئے گی۔ تو اس کے لیے رات میں سوتے وقت استخارے کی دعا پڑھ کر، نماز پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے ذکر کرتے ہوئے سونے کی تعلیم دی گئی ہے، تاکہ بندہ اچھی طریقے سے سیٹل دماغ کے ساتھ اٹھے اور صحیح فیصلہ لے سکے، اس کا دماغ جمع ہوا رہے، الجھن میں نہ رہے۔ اس کے لیے مگر اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو ہم چلتے پھرتے بھی استخارے کی دعا پڑھتے رہیں گے، ہر کام میں ہم استخارے کی دعا پڑھتے رہیں گے اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک ہماری مدد ضرور کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کل ہم نے یہ آیت پڑھی تھی، ہے نا، آیت نمبر 34، کہ جب ہم نے کہا فرشتوں کے لیے کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو سبوں نے سجدہ کیا، فسجدوا یعنی سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس کے علاوہ، ابا واستکبر اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ وہ یہ کہنے لگا کہ جب اللہ رب العالمین نے، اصل میں ابلیس کون تھا؟ یہ جناتوں میں سے تھا، ہے نا، جنات کے قبیلے کا تھا، اور اس کا نام روایتوں میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام حارث تھا، ابلیس کا نام۔ پھر اس کے بعد اور وہ جنت کا خازن تھا، اور اپنی عبادت کی وجہ سے بہت کثرت سے عبادت کرنے والا تھا اور عالم تھا، اور بہت ہی زیادہ اس کو اللہ رب العالمین نے بصیرت دی تھی، فہم دیا تھا، تو وہ اپنے علم کی بلندی کی وجہ سے وہ فرشتوں کا استاد بنا ہوا تھا۔ اور جب زمین پہ جب خون ریزی وغیرہ ہونے لگی تو اس کو جو ہے اللہ رب العالمین نے زمین میں بھیجا فرشتوں کے سپہ سالار بنا کر، پھر زمین میں بھی جن ہی تھا نا؟ جن تھا، ہاں، وہ بھی جن تھا، ہاں، ابلیس بھی جن تھا، زمین میں جو تھا وہ بھی جن۔ ہاں، یہ فرشتوں کے ساتھ اس لیے رہتا تھا کہ یہ اپنے اس کی عبادت کی وجہ سے، اس کے بہت زیادہ علم کے اس کے پاس ہونے کی وجہ سے، یہ علم میں سب سے زیادہ تھا اور عبادت بھی بہت زیادہ کرنے والا تھا، بہت بڑا عابد تھا،
بہت بڑا عالم تھا اور بہت زیادہ فہم سمجھ بوجھ رکھنے والا تھا، تو اس کو فرشتوں کے ساتھ یہ رہا کرتا تھا، یہ اکیلا فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا اور فرشتوں کا استاد بنا ہوا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو اور فرشتوں کو زمین میں بھیجا۔ جی نام کیا بولتے ہیں ابلیس کا؟ حارث۔ حارث، جی۔ ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام حارث تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے عزازیل تھا۔ بہرحال جو بھی نام ہو، ہمیں تو ناموں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، مگر اب جو ہے جب وہ زمین میں بھیجا گیا اور اس کے ذریعے سے جناتوں کی ساری قوم کو اللہ رب العالمین نے ٹھکانے لگایا، یعنی سزا دی، قتل و قتال کیا گیا اور زمین کو پاک و صاف کر دیا گیا۔ جو جنات شکست کھا گئے تھے ان کو سمندروں کی طرف اور پہاڑوں کے دامنوں میں اور جنگلات کی طرف ہانک دیا۔ اب اللہ رب العالمین نے ارادہ کیا آدم علیہ السلام کے بنانے کا، تو آدم علیہ السلام نے مختلف فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے آؤ۔ اس کو میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں، ہے نا، کہ ہر فرشتے آئے اور مٹی لینے کے لیے، تو زمین نے پناہ مانگی کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں کہ میں مجھ میں سے کچھ بھی نہیں دوں گی، تو وہ فرشتہ واپس چلا گیا، جبرائیل السلام واپس چلے گئے، اسرافیل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ تو مگر جب اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت جو فرشتوں کے جو انسانوں کی روحوں کو نکالتے ہیں، جب وہ آئے تو انہوں نے اس کی نہیں سنی، اس کا پناہ مانگنے کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، اور یوں کہا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور میں اللہ کے حکم کو ٹال کر میں نہیں جا سکتا، مجھے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے زمین کے مختلف حصوں کی مٹی چن چن کر لے گئے، پاک صاف چکنی مٹی الگ الگ حصوں کی، مختلف حصوں کی۔ تو اسی وجہ سے کہیں کی مٹی سفید ہے، کہیں مٹی کالی ہے، کہیں مٹی لال رنگ کی ہے، تو مختلف صورتیں ہونے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولادوں میں بھی مختلف رنگیں پائے جاتے ہیں، کوئی کالا، کوئی سانولا، کوئی کچھ رنگ کے، الگ الگ مختلف رنگوں کے پائے جاتے ہیں۔ یہ وجہ اس کی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور وہ مٹی کا پتلا رکھا ہوا تھا، وہ تقریباً 40 یا 41 دن تک مٹی کا پتلا پڑا ہوا تھا۔ اب یہ ابلیس جو ہے، اس کے دل میں اپنا اتنا بڑا عظیم الشان کام جو دنیا میں اس سے لیا گیا تھا، اس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر خود پسندی آ چکی تھی، اپنی بڑائی، میں کچھ ہوں، میں لائق ہوں، جس کی وجہ سے مجھے اتنا بڑا شرف بخشا گیا ہے، میں استاد بھی ہوں، میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا سپہ سالار ہوں، مجھ سے کام لیے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اس کے اندر خود پسندی آ گئی تھی، عجب آ گیا تھا، گھمنڈ آ گیا تھا۔ تو وہ آدم علیہ السلام کے مٹی کے پتلے کو دیکھتا بڑی حقارت سے، کہتا ہے مٹی کا پتلا بالکل حقیر سا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کہتے ہوئے کبھی لات مار کر جاتا، کبھی منہ کے سوراخ سے گھس کر سرین کے یعنی پیچھے پیخانے کے سوراخ سے باہر نکل جاتا، کبھی ادھر سے گھستا ادھر نکلتا، یعنی جانے آنے میں اس کی، اور پھر یوں کہتا کہ اگر اللہ پاک اس پر اگر مجھ کو مسلط کر دے گا تو میں اس کو پورا ہلا کر برباد کر کے رکھ دوں گا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس طریقے سے اس کے دل کے اندر یہ باتیں آتی رہتی، یعنی اس کے ساتھ ایک طرح کا کہ ایک حقارت آمیز معاملہ اس کے ساتھ کرتا رہتا تھا آدم علیہ السلام کے پتلے کے ساتھ۔ پھر اللہ رب العالمین نے جب اس میں روح پھونکنے کا ارادہ کیا تو اللہ رب العالمین نے سر کی جانب سے روح اس میں ڈالنے لگے۔ جیسے جیسے روح جو ہے سر کی جانب سے نیچے اترنے لگی تو وہ جو ہے ہڈیوں کی شکل لینے لگے، پھر اس کے بعد اس میں گوشت چڑھنے لگا، پھر خون، پھر جو ہے جلد اس پر چڑھنے لگی، یعنی ایک فوراً تبدیلی، جیسے جیسے روح پہنچنے لگی ویسے ویسے وہاں پر ساری چیزیں بھرنے شروع ہو گئیں، یعنی اس کے حساب سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق ایک شکل آنے لگی۔ جب پیٹ تک، کمر تک روح پہنچی، کمر تک لا کر اللہ پاک روح کو رکایا، تو آدم علیہ السلام نے اپنے جسم کو دیکھا، ان کی آنکھیں بھی کام کر رہی تھی، نظام کام کر رہا تھا، تو انہوں نے اپنے جسم کو دیکھا اور خوش ہو گئے، خوش ہو کر جو ہے وہ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی ہے، مگر کمر سے نیچے تو بالکل روح نہیں تھی، تو واپس جو ہے گر پڑے۔
تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس جلد بازی کو، یعنی اٹھنے کی جو انہوں نے جلدی کی، اس کی جلد بازی کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا خلق الانسان عجولا، یعنی بے شک انسان جو ہے بڑا جلد باز ہے۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، تو اس چھینک پر آدم علیہ السلام نے الحمدللہ رب العالمین کہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا تھا۔ پھر اس کے بعد تو یعنی آدم علیہ السلام کے پتلے، جب سے پتلا بنا ہے تب سے اس کے اندر عداوت اور آدم علیہ السلام کو اور ان کی نسل کے ساتھ بغاوت اور ان کو ٹھکانے لگانے کی سازش اس کے پاس اس زمانے سے ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام کے جسم میں ابھی روح ڈالا بھی نہیں گیا تھا، اس زمانے سے اس کی سازش ہے کہ میں اس کو ہلاک اور برباد کر کے رہوں گا، یہ حقیر سی چیز کیا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے ان کو ساری تعلیمات دی اور سجدہ کروایا فرشتوں سے اور سبھوں سے، تو سبھوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، تو اور کہنے لگا کہ میں تو زیادہ طاقتور ہوں، میں زیادہ علم والا ہوں۔ اب علم تو ثابت ہو چکا تھا، علم والا تو نہیں کہہ سکتا تھا، مگر یہ کہنے لگا کہ میں زیادہ طاقتور ہوں اور یہ تو ایک مٹی سے بنا ہوا ہے اور میں آگ کے شعلوں سے بنا ہوا ہوں، اور تو اس کی وجہ سے جو ہے میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر جو ہے اس نے اللہ رب العالمین سے ایک طرح کی بحث کی اور وہ ابلیس قرار دیا گیا اور مردود ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو اسی وقت جنت سے ہانک دیا، جنت سے اس کو باہر کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پھر کچھ دنوں بعد حوا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پھر حوا اس کا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دونوں کو حکم دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ پاک فرما رہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا اے آدم تم ٹھکانہ پاؤ یا تم رہو، تم اور تمہاری بیوی رہو، تم اور تمہاری بیوی یعنی سکونت اختیار کرو، سکون حاصل کرو یا رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں کھاؤ بافراغت جہاں سے تم چاہو۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے جی۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم قریب نہ جاؤ اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تاکہ ورنہ تم ہو جاؤ گے گنہگاروں میں سے، یا تو خود اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ظالم ہو جاؤ گے۔ یعنی ظالمین سے مراد اس لیے یہاں پر ظالمین کہا جاتا ہے، قرآن میں جہاں کہیں بھی نافرمانی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں تم ظالمین میں سے شامل ہو گئے، تم ظالم ہو گئے۔ تو ظالم کیوں لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ بندہ جو ہے گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے، خود ہی یہ اللہ کے عذاب کا مستحق خود اپنے سے بن رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کر رہے بلکہ بندہ خود ہی ظلم کے اسباب اختیار کر رہا ہے، اس لیے وہ خود ظالم ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ فرما رہے کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جاؤ، فتکونا من الظالمین، اگر تم جاؤ گے تو پھر تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے یا گنہگاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اب یہاں پر کچھ باتیں ہیں کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اے آدم اسکن، تم قیام پذیر ہو جاؤ یا سکونت حاصل کرو یا تم مقیم ہو جاؤ، انت و زوجک، تم اور تمہاری بیوی۔ اور جب کھانے کی بات آئی تو دونوں کو ایک ساتھ ملا کر بول رہے ہیں، یہاں پر الگ الگ کہا کہ تم اور تمہاری بیوی، اور کھانے کی جب بات آ رہی ہے وکلا، اور تم کھاؤ، تو یہاں پر وکل نہیں کہا، وکل انت و زوجک نہیں کہا کہ کھاؤ تم اور تمہاری بیوی نہیں کہا، بلکہ دونوں کو اکٹھے ملا کر کہا کہ تم دونوں کھاؤ، تم دونوں رہو نہیں کہا، اسکنا نہیں کہا، بلکہ اسکن انت و زوجک کہا
کہ تم دونوں رہو جنت میں نہیں کہا، بلکہ تم اور تمہاری بیوی رہو کہا، الگ الگ کر کے کہا. اور کھانے کی جب بات آئی تو دونوں کو اکٹھے کہا کہ تم دونوں کھاؤ جہاں سے تم چاہو. تو یہاں پر کچھ مسائل سامنے آتے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کے ذمے بیوی کا نان نفقہ اور اس کے رہنے کا ٹھکانے کی ذمہ داری عائد ہے شوہر پر، کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے رہنے کا مکان جہاں وہ رہتا ہو وہاں پر اس کے رہنے کا انتظام کرے، جہاں پر وہ پردے کے ساتھ محفوظ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوئے محفوظ جگہ میں وہ رہ سکے، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے سکون حاصل کر سکے. تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے ایسا ماحول اس کو دینے کی. تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین، شاید کسی کا مائک آن ہے، اب اللہ رب العالمین یہاں پر یہ فرما رہے کہ اب آدم علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ ان کے بیوی کے لیے ایک نیا مطلب رہنے کا انتظام کرتے، مگر اب اللہ رب العالمین یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی رہو اور تمہاری بیوی بھی یہیں رہو، یعنی تمہیں الگ سے تمہاری بیوی کے ٹھکانے کے لیے تلاشنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور تلاش تمہاری ذمہ داری ہونے کی وجہ سے تمہیں کہیں اور جا کر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تمہاری بیوی کو بھی تم یہیں رکھ سکتے ہو. ایک تو تم کو تو رہنے کی اجازت ہے ہی ہے، ساتھ میں تمہاری بیوی کو بھی تم یہیں رکھ سکتے ہو، یہیں رکھو. دوسری بات، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا میں کہا کہ تم دونوں کھاؤ، یعنی کھانے کے معاملے میں. مائک تھوڑا آف کر دیں گے کیا؟ السلام علیکم، یہ ناظرین کون تھا، انہوں نے کر لیا. تو اور کھانے کے معاملے میں یہ کہا کہ بیوی جو ہے شوہر کے کھلانے پر پابند نہیں ہے، یعنی اب جہاں شوہر رکھے وہاں رہنا ہے، مگر جو کھلائے اسی کو کھانا. شوہر اگر روٹی کھا رہا ہے تو روٹی ہی کھانا، شوہر چاول کھا رہا ہو تو چاول ہی کھانا، اس بات کی پابندی نہیں ہے. ذمہ داری ہے کہ اس کا انتظام کرے کھانے کی چیزوں کا، مگر یہ شرط نہیں ہے کہ جو شوہر کھائے جوں کا توں اسی کو بیوی کو کھلائے، بلکہ بیوی اپنی شوق سے اپنی مرضی سے جو چاہے جب چاہے جتنا چاہے شوہر کے مال سے کھا سکتی ہے. اسی لیے یہاں پر قرآن شریف میں بھی اللہ پاک نے یوں کہا کہ تم دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو، با فراغت کھاؤ. رغدن کے معنی با فراغت، یعنی کوئی قید نہیں ہے کتنا کھانا ہے، اور کھانے کی چیز کو حاصل کرنے میں کوئی رغدن کہتے ہیں ایسے رزق کو پانے کو جس میں کوئی مشقت نہ ہو، بغیر مشقت کے، بغیر تکلیف کے، بغیر روک ٹوک کے. کھانے کو رغدن کہتے ہیں ایسے رزق کو. تو اب اللہ پاک فرما رہے ہیں وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، یعنی ایک تو با فراغت کھاؤ اور جہاں کہیں سے چاہو کھاؤ، مگر شرط لگا دی وَلَا تَقْرَبَا، مگر تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جاؤ. اگر چلے جاؤ گے تو پھر نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے، حکم عدولی ہو جائے گی، گنہگاروں میں شامل ہو جاؤ گے. تو اب وہ درخت کون سا تھا؟ تو قرآن نے اس درخت کی کوئی تشخیص نہیں کی، کوئی تعین نہیں کی. بعض کہتے ہیں کہ گندم کا یعنی گیہوں کا درخت تھا. بنی اسرائیلیوں کی روایت ہے کہ وہ جو ہے یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ وہ سیب تھا، کوئی کہتے ہیں کہ وہ انگور کا درخت تھا، کوئی کچھ. مگر جب قرآن نے جب اس کی تشخیص نہیں کی ہے تو ہمیں اس جھمیلے میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ احادیث میں بھی کوئی صاف فلانا درخت تھا اس کا تذکرہ کہیں نہیں آتا. بس یہاں پر یہ بات ہے کہ بس کوئی ایک درخت تھا، کسی قسم کے درخت کی اللہ رب العالمین نے تجویز کر دی تھی کہ فلاں درخت کے قریب نہ جاؤ. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اب آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان دونوں کو بہکایا وہاں سے، فَأَخْرَجَهُمَا اور ان دونوں کو وہاں سے نکلوایا، مِمَّا كَانَ فِيهِ اور ہم نے انہیں یعنی جہاں سے وہ تھے، جہاں پر وہ تھے وہاں سے انہیں نکلوایا. تو اب شیطان کیسا بہکایا؟
جبکہ شیطان کو تو اللہ رب العالمین نے مردود قرار دے کر اس کو جنت سے باہر کر دیا تھا، تو وہ گیا کیسے اور بہکایا کیسے؟ تو اس کے بہکانے کے بغیر جنت میں گئے ہی کہ اس کے بہکانے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ ویسے شیطان تو جناتوں میں سے تھا، اور جناتوں کو اللہ رب العالمین نے بعض صفات، بعض قوتیں ایسی دے رکھی ہیں کہ وہ جون سی شکل چاہے وہ شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ دماغوں کو مسمرزم کے ذریعے سے وہ قابو میں بھی کر سکتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس نے مسمرائز کیا ہو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے دماغ کو، جس سے انہیں پتہ ہی نہ چلا ہو، یا تو پھر اس نے بھول پیدا کر دی ہو۔ مگر قرآن شریف کی دیگر آیتوں میں آتا ہے کہ اس نے فقاسمہما، کہ اس نے قسمیں کھائی ان دونوں سے کہ یہ درخت اگر تم کھاؤ گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہ کر کہہ رہا ہوں، اس درخت سے اگر تم کھاؤ گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارا دنیا میں بھیجنے کا ہے، اس کی وجہ سے ہی تمہیں پیدا کیا گیا ہے، دنیا میں بھیجنے کی خاطر پیدا کیا گیا ہے۔ تو اگر تم درخت کو کھا لو گے تو پھر تم دنیا میں جانا نہیں پڑے گا، بلکہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا پڑے گا۔ یا تو کچھ روایات میں یا تو یوں بھی آتا ہے کہ ان سے یوں کہا تھا کہ جب تمہاری پیدائش کی شروع کے ایام تھے، تمہارے وجود میں آنے کے، وہ اس وقت کی باتیں تھیں، اس وقت تمہیں نقصان دہ تھا، مگر اب تو کافی مدت گزر چکی، کافی عرصہ گزر چکا، اب تمہارے لیے نقصان کا چیز باعث نہیں ہے۔ یعنی کچھ باتیں آتی ہیں۔ بہرحال قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کو بھلوا دیا شیطان نے، اس لیے کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ بھولنا شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، نسیان شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ استغفار کی خوب کثرت کریں کہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے شیطان ہم پر، یعنی ہمارے گناہوں کی نحوست سے فرشتے ہم سے دور ہمارے محافظ فرشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں، اور شیطان ہم پر غالب آ جاتا ہے، اور شیطان کی خصلت انسان کو بھول میں ڈالنے کی ہے، تو انسان کو پھر وہ بھلوا دیتا ہے۔ بہرحال قرآن یہی کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، تو یعنی ان سے گناہ نہیں ہوا، جرم نہیں ہوا، غلطی یعنی خطا نہیں ہوئی، بلکہ ان سے بھول ہوئی تھی۔ مگر بڑوں کی، اہم ترین عظیم شخصیت کی بھول بھی ایک بہت بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے، اس کی وجہ سے بولا جاتا ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی، مگر اصل میں غلطی نہیں بولی جائے گی، کیونکہ اگر غلطی ہوتی، کیونکہ آدم پیغمبروں سے کوئی گناہ کا سرزد ہونا ثابت نہیں ہے، پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے بچانے کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اگر پیغمبروں سے اگر گناہ ہونے شروع ہو جائیں تو پھر ایمان کی کیا دین اسلام کی کیا گت بنے گی کہ اس کا رہبر ہی، اس کے ہدایت یا اس کا ہدایت کا دروازہ ہی اگر غلطیوں پر ہے تو پھر امت کو، اپنی قوم کو کیا وہ پھر ہدایت پر چلا سکے گا؟ تو اس وجہ سے پیغمبروں سے غلطیاں، گناہوں کے سرزد نہ ہونے کی اللہ رب العالمین نے ذمہ داری لی ہے۔ یہاں پر بھول ضرور ہوئی ہے، تو بھول ہر نبی سے ہوئی ہے، ہر نبی سے بھول ہوئی ہے، یہ بشری تقاضا ہے، انسان ہونے کے ناطے انسانی کا تقاضا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے علم میں تھا، ویسے اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجنے ہی کے لیے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اور دنیا ہی میں بھیجنا اور اس کا نظام چلانا سب کچھ اللہ رب العالمین نے پہلے سے طے کر رکھا تھا، مگر بس ایک ذریعہ بنا۔ دنیا تو مسبب الاسباب ہے، تو اس کی شروعات بھی ایک سبب سے ہوئی کہ آدم علیہ السلام کی دنیا میں بھیجے جانے کا سبب شیطان بنا۔ تو وہی فرما رہے کہ اللہ رب العالمین نے جب انہوں نے اس درخت سے کھایا، اس درخت کے قریب ہو گئے اور کھایا، تو اللہ رب العالمین نے کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، یعنی ہم نے کہا کہ تم سب اترو، نیچے اترو، زمین میں اتر جاؤ۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں کا بعض کے لیے دشمن ہے، یعنی تم میں کا بعض کے لیے شیطان ہو یا آدم علیہ السلام ہو، ایک دوسرے کی دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے تمہارے لیے زمین میں رہنا ہے اور وہاں سے فائدہ اٹھانا ہے، یعنی مستقل زمین میں رہو گے اور وہاں سے تم فائدہ اٹھاؤ گے، یعنی وہاں کی کاشتکاری وغیرہ ہو، یعنی یہاں کی طرح آرام کی زندگی نہیں ہوگی، بیٹھے بٹھائے ہر چیز کھانے کو مل رہا ہے، پینے کو مل رہا ہے، رہنے سہنے کو مل رہا ہے، بلکہ وہاں پر تمہیں مشقت کے ساتھ کمانا پڑے گا،
کاشتکاری کرنی پڑے گی، زراعت کرنی پڑے گی، ملازمت کرنی پڑے گی، محنت کے ساتھ مشقت کے ساتھ روزیوں کو حاصل کر کے گزارا کرنا ہوگا. اور اس کے علاوہ تمہاری ذریت میں ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن ہوگا. یعنی اب جتنی بھی دنیا میں نسلیں آئی ہیں، جتنی بھی انسانیت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، یہ سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں کا بعض کا دشمن ہوگا، تو یہاں پر صرف ابلیس اور آدم علیہ السلام نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام کی ذریت میں، یعنی ان کی نسل میں، ان کی اولادوں میں بھی بعض کے دشمن ہوں گے. تو جب اولاد آپس میں جب دشمنی کرتی ہے تو والدین کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ تکلیف کتنی ہوتی ہے، کہ ایک بچہ دوسرے بچے کا دشمن بن رہا ہے، تو یہ بات بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہے والدین کے لیے. تو اللہ رب العالمین یہاں پر آدم علیہ السلام کو یہی بتلا رہے ہیں کہ جنت کی طرح زندگی چین و سکون کی، راحت کی نہیں ہوگی، بلکہ دنیا میں بعض تمہاری اولادیں بعض کے دشمن ہوں گے، جو تمہاری دل کی رنجش کا ضرور سبب بنی ہوئی رہے گی. یعنی دنیا میں جتنے بھی فساد ہو رہے ہوں گے، آدم علیہ السلام کو ظاہری بات ہے کہ باپ ہونے کے ناطے تکلیف تو ضرور ہوگی. تو آگے اللہ رب العالمین جب ان سے یہ کام یہ ہو گیا، اس طرح کی غلطی سرزد ہو گئی، تو اور اللہ رب العالمین نے انہیں کہا کہ تم اترو، اہبطو، تم سب اترو. اور یعنی ایک حاکمانہ انداز تھا، ایک عتابانہ انداز تھا، کہ ایک حکم کے طور پر سختی کا جملہ تھا کہ تم اترو. تو اللہ رب آدم علیہ السلام فوراً پریشان ہو گئے، اور پریشان ہو کر الفاظ بھی نہیں آ رہے تھے کہ کیا کیا جائے، کیسے معافی مانگی جائے. الفاظ حیبت میں، مارے گھبراہٹ کے اور مارے پشیمانی کے الفاظ بھی زبان پر نہیں آ رہے تھے. تو اس کیفیت کو اللہ رب العالمین جانتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ہی کچھ کلمات ان کے دل میں پیدا کر دیے تاکہ وہ زبان پر جاری ہو جائیں اور وہ اپنی زبان سے کہہ سکیں. تو اسی کو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، جب آدم علیہ السلام نے کچھ باتیں سیکھ لیں اپنے رب سے، یعنی ان کے رب نے انہیں سکھلا دیا. جب دل کے اندر جستجو پیدا ہوئی، معافی کی خواہش پیدا ہوئی، شرمندگی اور ندامت پیدا ہوئی، تو اللہ رب العالمین خود اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دل میں کلمات ڈالے، اور آدم علیہ السلام نے ان کلمات کو کہے، یعنی فتاب علیہ، تو پھر انہوں نے توبہ کیا اس کے ذریعے سے، یعنی ان کلمات کے ذریعے سے. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. تو اب آگے جو ہے اب وہ کلمات کیا تھے؟ وہ کلمات یہ تھے ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، یعنی حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام دونوں کی جانب سے، اپنے خود شوہر اور اپنی بیوی کو شامل کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کی جانب سے ہم دونوں نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر. ظلمنا انفسنا، یعنی یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کرنا کہ ہم نے ظلم کیا ہماری جانوں پر. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ ہمیں نہیں بخشیں گے اور رحم نہیں کریں گے، وَتَرْحَمْنَا، اگر ہم رحم نہیں کریں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو البتہ ہم ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے، یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہم ہو جائیں گے. تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے بات کا ڈھنگ اور سلیقہ بدل دیا. معافی تو ہو گئی، مگر جنت میں رہنے کی والی بات تو نہیں پیدا ہوئی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو بنایا ہی تھا دنیا کی خلافت دینے کا، دنیا میں خلیفہ بنا کر اتارنے کے لیے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ تم جو ہے سب کے سب زمین پر اترو. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ تم جو ہے اب زمین میں جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، جب تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت آئے، میری جانب تم جاؤ، زمین پر چلے جاؤ اور کچھ دن انتظار کرو، میں اپنی جانب سے میرے طرف سے میں وحی کو بھیجوں گا، یعنی ہدایت کو بھیجوں گا. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو کوئی اتباع کرے گا اس ہدایت کی، یعنی جس بھی ہدایت کو میں دے کر تمہیں بھیجوں گا
وہی کے ذریعے سے جو ہدایت تمہاری طرف میں بھیجوں گا، اور اس ہدایت کی جو کوئی تابعداری کرے، یعنی جو کوئی اس کو فالو کرے گا، جو کوئی اس کی فرمانبرداری کرے گا اس بھیجی ہوئی ہدایت کی، فلا خوف علیہم، تو ان کے لیے کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور ان پر کوئی غم بھی نہیں ہوگا، نہ ہی ڈر ہوگا نہ ہی غم ہوگا، یعنی ان کی زندگی اللہ رب العالمین چین و سکون والی بنا دیں گے۔ کس کی زندگی بنائیں گے؟ یہاں پر بات مطلق بولی جا رہی ہے، عام بات بولی جا رہی ہے، قید نہیں کیا جا رہا، بات میں قید نہیں ہے، بات کو کہ حد نہیں لگائی دی گئی، بلکہ عام بات کہی گئی۔ اور کس سے کہی جا رہی ہے یہ بات؟ آدم علیہ السلام سے کہی جا رہی ہے، اور ان کی آنے والی پوری نسل کے لیے کہی جا رہی ہے کہ جو کوئی ہدایت پر چلے گا، جو کوئی ہدایت کی تابعداری کرے گا، اس کے لیے کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا، یعنی دنیا میں اس کو کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا، اور آخرت کے اعتبار سے بھی وہ غمگین نہیں ہوگا اپنے فیصلوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے حق میں جو فیصلے کریں گے اس کی ہدایت پر چلنے کی وجہ سے، تو وہ ایسے فیصلے ہوں گے کہ بالکل اس کو غم نہیں ہوگا۔ والذین کفروا، اور آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلائے ہماری ان آیتوں کو یا ہماری نشانیوں کو یا ہماری ہدایت کو، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسی وقت پھر فیصلہ بھی بتلا دیا انکار کرنے والوں کا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ والے بن کر رہ جائیں گے۔ خالدون کے معنی کیا؟ ہمیشہ، ہمیشہ رہنا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ یہاں پر رکوع مکمل ہو گیا ہے، اور اگر آگے بات شروع کریں گے تو پھر بات رہ جائے گی۔ جی حارث کے معنی کیا ہے؟ حارث کے معنی کیا کہتے ہیں؟ واچ مین۔ اچھا، کیونکہ بعض لوگ رکھتے ہیں حارث نام۔ ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں نا سعودیہ وغیرہ میں جو گیٹ کیپر ہوتا ہے، جیسے ہم ابوظہبی میں ناطور کہتے ہیں نا، ناطور ابوظہبی، اس میں سعودیہ وغیرہ میں حارث کہتے ہیں، گیٹ کیپر یا واچ مین کو بولا جاتا ہے۔ ابھی جنت کا خزان تھا نا، خازن تھا، تو شاید ہو سکتا ہے اس سبب سے اس کو حارث اس کا نام تھا۔ تو ان جنت بھی دیکھ لیا تھا آلریڈی؟ رہتا تھا تو ظاہری بات ہے، رہتا تھا تو دیکھا تھا ہوگا نا۔ نہیں، جن لوگوں نے یہ تو زمین میں رہتا تھا نا، یہ تو زمین میں رہتا تھا نا، کون کہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تو زمین میں بھیجا تھا کام کے لیے۔ تو پھر واپس گیا تھا نا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اب جنت کے بھی الگ الگ درجات ہیں، الگ الگ طبقے ہیں، اور جنت جو ہے جنتیوں کے لیے، جنت ویسے ایک چٹیل، جنت حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اس میں جو ہے اصل میں جنت کے معنی کیا ہیں؟ باغ کے ہیں، باغ۔ اب ہمارے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے جنت کے مطلب ہمارے پاس ایک بہت ہی عظیم، ایک بہت ہی عالیشان محل شاید آتا ہوگا، مجھے تو بچپن میں ہی آیا کرتا تھا، ابھی سب دوسروں کا اچھا، ایک عالیشان محل آتا تھا۔ تو مگر حدیث شریف میں جب پڑھا، احادیث کو جب پڑھا تو یہ پتہ چلا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، یعنی باغ ہے۔ اب ایک چٹیل میدان ہے، اس میں باغ و بہار کا لگانا یہ انسان کے اعمال کے بلبوتے پر ہے۔ جو انسان جتنے اعمال کرے گا، جتنی نیکیاں کرے گا، اتنا ہی اس کی جنت بنتی چلی جائے گی، اس میں درخت لگتے چلے جائیں گے، پودے لگتے چلے جائیں گے، اس کی عمارت کھڑی ہوتی جائے گی۔ جیسے آتا ہے نا کہ تراویح پر ایک ایک سجدے پر اس کے لیے ایک محل بنا دیا جائے گا جنت میں، اسی طریقے سے کئی اعمال کے بلبوتے پر آتا ہے، سبحان اللہ کہنا ایک درخت لگا دیتا ہے۔ اور پھر جو ہے جنت کے محلات بنانے والے، جنت میں باغ و بہار بنانے والے فرشتے جو ہے کام کرتے کرتے رک جاتے ہیں، کچھ احادیث میں آتا ہے۔
تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم رک کیوں گئے ہو، تو کہتے ہیں کہ ہماری روزی نہیں آئی. یعنی یہ کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو وہاں پر وہ لوگ کام کرتے ہیں، جب بندہ ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کام بند ہو جاتا ہے. تو یہ سب احادیث ہیں. تو اس سے مطلب یہ کہ جو وہ اس کے اندر نہیں تھا، مطلب محلات تو نہیں تھے ہوں گے، بس رہتا تھا باغ میں. ہو سکتا ہے. اور کچھ؟ جی جزاک اللہ. نہیں جزاک اللہ. باجی السلام علیکم. جیسے یہ فرشتوں کی بے شمار تعداد ہے، اسی طرح شیطان کی بھی تھی بہت زیادہ تعداد. بہت زیادہ تھے. انسان کی گنتی سے کئی گنا زیادہ ان کی تعداد ہے، کیونکہ ان کی اولادیں بھی زیادہ ہیں اور ان کی عمریں بھی لمبی ہیں جناتوں کی. اس کی وجہ سے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور یہ ایک کمزور مخلوق ہے. بس ان کے اندر ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین نے الگ الگ شکلیں اختیار کرنے کی، چھپ جانے کی، کوئی الگ شکل لے لینے کی ایک طاقت دے رکھی ہے. بس یہی ایک خاصیت ہے، اس کے علاوہ ان کے اندر کوئی قوت نہیں ہے. یہ ان کی گردنوں کی رگ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے قدرت میں ہے. اللہ تعالیٰ کے چاہے بغیر یہ بھی کچھ ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سورہ جن میں فرماتے ہیں، آتا ہے سورہ جن میں، اگر ہم انشاءاللہ وہاں پر پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ پہلے یہ قوم تو ہم سے ڈرا کرتی تھی، انسانوں سے لوگ بہت ڈرتے تھے، چھپ جاتے تھے. مگر جب انہوں نے دیکھا کہ انسان ان سے ڈر رہے ہیں تو یہ سر چڑھنے لگ گئے. انسان اپنی کم فہمی اور کم عقلی کی وجہ سے جب ان سے ڈرنے لگا تو پھر یہ لوگ سر چڑھ گئے، ورنہ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ ہمیں ڈرائیں. اگر ابھی بھی اگر ہم اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے اور اس مخلوق کی عظمت یا ان کی بڑائی یا ان کی طاقت کا یہ کہ جو ہمارے دلوں میں عظمت ہے، اگر وہ ہٹا دیں گے تو پھر یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. بس یہ وسوسے پیدا کر سکتے ہیں، ہمیں ہاتھ پکڑ کر گناہ نہیں کروا سکتے. اور ہم اتنے کمزور اور اتنے بے عقل ہو جاتے ہیں کہ ان کے وسوسوں پر ہی ہم اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں. اصل میں یہ بیوقوفی ہماری ہے، ان کا کوئی کمال نہیں ہے. چلے سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح.